کیا آپ جانتے ہیں کہ دعا ہے کیا؟ دعا عبادت ہے، دعا شفا ہے، دعا راحت ہے، دعا سکون ہے، دعا بند دروازوں کو کھولنے کا نام ہے، دعا غم کو خوشی میں بدلنے کا نام ہے، دعا اللہ سے مانگنے کو کہتے ہیں، دعا میں دل کا حال بیان کیا جاتا ہے۔ ہم دعا کی طاقت کو بہت ہلکا لیتے ہیں۔ ہم اللہ سے دعا تو مانگ لیتے ہیں، پر ہمارے ذہن میں بے شمار سوالات گردش کرتے رہتے ہیں کہ کیا اللہ میری دعا سنے گا؟ چلے آج پھر ثبوت کے ساتھ بات کرتے ہیں۔ اللہ نے قرآن میں خود فرمایا ہے، مجھے پکارو میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ تم اللہ سے مانگنے کے بعد بھی نہ جانے کیوں ناممکن کے وسوسوں میں پڑ جاتے ہو۔ کیا کبھی بھی کسی سخی بادشاہ کے دربار سے کوئی سوالی خالی ہاتھ لوٹا ہے؟ تو اللہ تو پھر بادشاہوں کا بادشاہ ہے، اس سے مانگنے کے بعد نا امیدی کیسی؟ وہ تو صرف تمہارا یقین اور توکل چاہتا ہے۔ تھوڑا سا صبر درکار ہے تمہیں منزل تک پہنچنے کے لیے۔ پھر کیوں سوچتے ہو کہ وہ عطا نہیں کرے گا؟ تم صبر سے انتظار تو کرو، پھر دیکھنا اس بادشاہ کے دربار سے جھولیاں یوں بھر دی جائیں گی کہ جس کا تم نے کبھی گمان بھی نہیں کیا ہوگا۔ آپ اللہ سے سب مانگ سکتے ہیں، پر کئی بار ہم اللہ سے وہ مانگ رہے ہوتے ہیں جو ہمارے حق میں بہت برا ثابت ہوتا ہے۔ دعا اس طرح مت کیا کریں کہ اللہ پاک اس کو میرے نصیب میں کر دے، بس مجھے یہی چاہیے۔ دعا مانگنے کا بھی صحیح اور غلط طریقہ ہوتا ہے۔ آپ اللہ سے ایسے دعا کریں کہ اے اللہ پاک، اگر یہ شخص میرے حق میں بہترین ثابت ہو سکتا ہے اور جو میرے دین کو مکمل کر دے اور دنیا و آخرت میں میرے لیے کامیابی کا باعث بنے، تو اس کو میرے حق میں بہتر کر دے، میرے نصیب سے جوڑ دے، اور اگر یہ شخص میرے حق میں بہتر نہیں ہے تو میرے دل کو اپنی رضا میں راضی رہنے کی طاقت عطا فرما۔ ایسا ہے کہ میرے پاس بہت سے میسج آتے ہیں کہ میں ایک لڑکی یا ایک لڑکے کو بہت پسند کرتا ہوں یا کرتی ہوں، میں بہت دعائیں کی، میں نے تہجد بھی پڑھی، تو پتہ ہے ہم اصل میں اللہ سے اپنے مطلب کو جھکتے ہیں۔ پھر اگر ہماری مراد پوری نہ ہو اور ہم مایوس ہو کر عبادت تک سے منہ موڑ لیتے ہیں، جبکہ اللہ کے سوا اور عبادتوں کے سوا ہمیں کہیں سکون حاصل نہ ہو سکے گا۔ اس لیے ایسا نہیں کہ آپ جلتی آگ پر ہاتھ رکھنے کی ضد کرو اور آپ کو آگ میں ڈھکیل دیا جائے۔ بس ہر بات کے دو الگ پہلو ہوتے ہیں، وہ آپ پر ہے آپ اس کو کس سائڈ کا رخ دیتے ہیں۔ اگر آپ انہیں پالو جن کو آپ چاہتے ہو تو کل کو وہ آپ کے اس سے زیادہ تکلیف دیں جتنی آپ نے ان کو پانے میں سہی، تو بتائیں پھر کل کو نہ آپ پیچھے مڑ سکتے ہیں اور نہ ہی آگے سکون سے چل سکتے ہیں۔ سو آپ دعا ضرور کرو، پر دعا کو صحیح رخ دے کر دعا کرو، کیونکہ ایسا ہرگز نہیں ہے کہ سبھی کے سب اپنی محبت کو پا کر آباد رہتے ہیں۔ اس لیے اسی شخص سے نہیں، بس جو نصیب میں بہتر ہوگا کل کو اس کو دعاؤں میں مانگا کریں، کیونکہ ایک وقت آتا ہے جب محبت کا جنون سب کا سب ختم ہو جاتا ہے، آخر میں صرف عزت اور آپ کا دین بچتا ہے، جو کہ آپ کے دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی کا باعث بنتا ہے۔ آپ کا اللہ سے اچھا گمان ہی آپ کو اللہ کی طرف سے بہترین عطا ہے۔ اس لیے یاد رکھیں، آپ اللہ سے بہتر گمان کریں گے تو وہ آپ کو بہترین عطا فرمائے گا، اور آپ کو راتوں کو اٹھ اٹھ کر رونا تڑپنا
بکھرنا سسکنا، وہ آپ کی ان سبھی تکلیف سے بخوبی واقف ہے۔ وہ جانتا ہے کہ میرا بندہ کس حال میں ہے اور کیسی کیسی تکلیف سے گزر رہا ہے، پر پھر بھی مجھ سے کوئی گلہ شکوہ نہیں کرتا، میری نافرمانی نہیں کرتا۔ ان آنسوؤں سے بھری آنکھوں سے صرف میرے ایک کن کی آس میں بیٹھا میرے لیے تب بھی صبر کر رہا ہے جب اس کو صبر کرنا مشکل ہے۔ اللہ کہتا ہے، پھر میں کیسے اپنے بندے کو اس کے لیے اس قدر صبر کو اجر عطا نہ کروں؟ اگر آج اس کے لیے خزاں ہے تو کل بہار ہوگی، میرے محبوب بندے کے ساتھ میری ہر عطا ہوگی۔ دیکھیں، اگر کچھ چیزیں وقت سے پہلے طلب کر لی جائیں تو اس کا عین وقت پر حاصل بھی آپ کو حاصل نہیں لگے گا۔ آپ اس بے وقت چیز سے مکمل خوشی حاصل نہیں کر سکیں گے۔ مطلب اگر آپ کو کچھ چاہیے تو ابھی چاہیے اور فوراً، بس وہ چیز وہ شخص آپ کو ایک دفعہ مل جائے صحیح، اور اگر نہ ملے تو رونا دھونا شروع کر دیتے ہیں۔ حالانکہ آپ کی یہ بے وجہ کی جلد بازیاں آپ کو مکمل مایوس کر دیتی ہیں اور وقت پر ملنے والی خوشی کو کم کر دیتی ہیں، جبکہ اللہ پاک نے قرآن میں واضح فرما دیا ہے کہ ہر چیز کا وقت مقرر ہے۔ تو پھر آخر یہ کیسی بے چینی، یہ کیسی بے سکونی، یہ کیسی اکتاہٹ ہے؟ دیکھیں، کچھ چیزیں صحیح وقت میں صحیح موقع پر ملے تو ہی آپ کی بے لوث راحت کا باعث بنیں گی، اور اگر وقت سے پہلے دریافت ہو جائیں تو آپ کی ہستی کھیلتی ذات کو مکمل توڑ کر بھی رکھ سکتی ہیں۔ اور یاد رکھیں، اللہ کے فیصلے اللہ تک ہی محدود رہنے دیجیے، ورنہ ان فیصلوں کا اختیار اگر آپ خود لے لیں گے تو ہر بے وقت چیز آپ کو مایوسی کی طرف گھسیٹتی چلی جائے گی اور آپ کو زندگی کے ایسے موڑ پر لے جائے گی جہاں آپ اور آپ کے اپنے ہاتھوں کی کمائی سے آپ کی بکھری ہوئی زندگی ہوگی۔ دیکھیں، وقت بدلنے میں ایک پل نہیں لگتا، بس آپ کو اللہ پر اپنے یقین کا دامن تھامے رکھنا ہے۔ پھر دیکھیے گا آپ کے خستہ حالات ایسے تبدیل ہوں گے کہ آپ کو خود پر بھی یقین نہیں آ رہا ہوگا، اور من ہی من میں خود سے کئی سوالاتوں سے جوجھ رہے ہوں گے کہ کیا واقعی میں اس کے قابل تھا؟ کیا واقعی میں یہ میرے ہی مقدر میں تھا؟ کیا واقعی میں میرے خواب اتنے ہی بڑے تھے جتنا خدا نے مجھے اب نواز دیا؟ یہ سبھی سوالات آپ کی ذات کو ساری زندگی ایک سوالیہ نشان بنا دیں گے اور لوگوں کی نظر میں آپ کو ایسا بلند مقام عطا فرما دیں گے کہ آپ کا نصیب لوگوں کی ایک کثرت بھری خواہش بن جائے گا۔ اور دیکھیں، جب اللہ نوازتا ہے نا تو وہ اپنی اوقات، آپ کی قابلیت، آپ کا مقام نہیں دیکھتا، بلکہ وہ اپنی ذات سے وابستہ آپ کی یقین کی ڈور سے بڑھ کر آپ کو نوازتا ہے، کیونکہ یقیناً آپ کے مانگنے میں کمی ہو سکتی ہے مگر اس کے نوازنے میں ہرگز نہیں۔ اس لیے اللہ سے اللہ کی حکمت کے مطابق ہی مانگا کریں، نہ کہ اپنی اوقات کے۔ وہ نوازنے پر آئے تو پوری دنیا کو آپ کے قدموں میں لا کر رکھ دے، پھر بھی اس کی نوازش میں کوئی کمی نہ ہوگی کبھی۔ بلند جتنا بھی ہے مقام تیرا، اس میں تیرا کوئی کمال نہیں۔ خدا نوازنے پر آئے تو کب دیکھتا ہے کسی فقیر کی اوقات بھی؟ جب ہم اکیلے رہ جاتے ہیں، جب ہمارے پاس اپنا آپ بھی نہیں رہتا، جب ہمارے آنسوؤں کو صاف کرنے والا کوئی بھی موجود نہیں ہوتا، جب ہماری عرضیاں سننے والا کوئی پاس نہیں ہوتا، جب دنیا ہمیں تھامنے سے انکار کر دیتی ہے، جب رشتے ہمیں سرے عام دھتکار دیتے ہیں، جب ہمیں خود کو بھی ہماری آواز سنائی نہیں دیتی، تب بھی اللہ ہمیں سن لیتا ہے، تب بھی وہ ٹھہر جاتا ہے،
تب بھی وہ تھام لیتا ہے جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا۔ تب ایک وہی تو ہوتا ہے ہمارے ساتھ اور بے حد پاس، اور شاید اس حقیقت سے زیادہ خوبصورت اور پرسکون حقیقت اور کوئی نہیں کہ سب بدل جاتا ہے پر وہ کبھی نہیں بدلتا۔ سب چھوڑ جاتے ہیں پر اللہ کبھی نہیں چھوڑتا۔ ہم اس سے فاصلہ بڑھا دیتے ہیں پر وہ ہم سے فاصلہ کبھی نہیں بڑھاتا۔ جب وہ پاس ہوتا ہے تب کوئی بھی پاس نہیں ہوتا، اور تب پتہ چلتا ہے کہ صرف اللہ کا پاس ہونا کتنا بہتر ہے۔ بے شک ایک اللہ ہی تو ہے جو ہمارے ساتھ رہتا ہے۔ کسی بھی انسان میں یہ ظرف ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کی غلطیوں کو جاننے کے بعد وہ آپ کے ساتھ رہے۔ بہت کم لوگ ہوتے ہیں ایسے، لیکن اللہ ہمیں ہماری غلطیوں پر بھی نہیں چھوڑتا ہمیں، اور یہ صرف اللہ ہی ہے جو ہمارے بارے میں سب کچھ جانتا بھی ہے اور پھر بھی ہمیں اکیلا نہیں چھوڑتا، ہماری غلطیوں کو معاف کرتا ہے اور ہمیں ان غلطیوں گناہوں کی وجہ سے کبھی کسی کے سامنے شرمندہ نہیں ہونے دیتا، بلکہ وہ ذات تو اتنی عظیم ہے کہ ہمارے گناہوں کو، ہماری غلطیوں کو چھپاتا ہے دوسرے انسانوں سے کہ ان کے بنا پر کوئی ہمیں جج نہ کرے۔ اتنا غفور الرحیم ہے میرا اللہ، اور یہ ہم ناشکر انسان ہی ہیں جو ہم اپنے اس رب کو بھولے ہوئے ہیں جو ہمیں ہر وقت یاد رکھتا ہے۔ جب ہم پریشان ہوتے ہیں تو وہ ہماری پریشانیوں کو سمجھتا ہے اور اس سے نکالتا ہے۔ تو بس کوشش کرو، اگر اللہ کو پانے کے لیے ہمیں بہت کچھ کھونا بھی پڑے تو کوئی بات نہیں، کیونکہ اگر اللہ کو پا لیا ہم نے تو اور کیا چاہیے ہمیں۔ اللہ سے ہمیشہ اللہ ہی کو مانگو، باقی سب وہ خود دے گا۔ بس آپ کا ایمان سچا اور پختہ ہونا چاہیے اپنے اللہ پر۔ اکثر لوگ غلطیوں اور گناہوں کے بعد رب کے حضور جانے سے بہت گھبراتے ہیں کہ میں تو اتنا گناہ گار ہوں، میں تو اینڈ لیول تک گناہ کر چکا ہوں، اب تو میرا ٹھکانہ جہنم ہی ہوگا، بھلا مجھے کہاں جنت نصیب ہو سکتی ہے۔ بھلا میں اتنے گناہوں کے باوجود بھی کیسے جنت کی طلب کر سکتا ہوں؟ میرے نماز ادا کرنے سے کیا ہو جانا ہے؟ مجھے کون سا معافی مل جائے گی؟ میں تو اس کی معافی کے بھی لائق نہیں۔ آپ یہ ساری خیالی باتیں سوچ کر اپنے رب کی بارگاہ میں جانا چھوڑ دیتے ہیں اور مزید گناہوں میں ڈھلتے چلے جاتے ہیں، جبکہ یہ سارے خیال آپ کے اپنے ہی ہوتے ہیں۔ یہ آپ کا اپنا دل ہی ہے جو آپ کو معاف کرنے پر راضی نہیں ہو رہا اور آپ کو مزید گمراہیوں میں ڈھکیل رہا ہے۔ پر ہمارا رب تو بہت رحمان اور رحیم ہے، وہ تو ہم سے 70 ماؤں سے کئی گنا زیادہ محبت کرتا ہے، وہ تو ماؤں سے بھی کئی گنا زیادہ موم دل رکھتا ہے۔ وہ تو ہمارے توبہ کے ایک آنسو سے ہمارے پچھلے تمام گناہ کو بھلا کر ہمیں اپنے آغوش میں لے لیتا ہے۔ وہ رب ہی ہے جو ہمیں اس کی طرف رجوع کرنے سے پچھلے تمام گناہ گنواتا نہیں ہے، بلکہ ہمارے دل سے بھی ہمارے وہ تمام گناہوں کی یاد کو مٹا دیتا ہے۔ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا جب ہم اپنے رب کے حضور مسلسل رک کرتے رہتے ہیں تو ہمیں اپنا آپ پاک لگنے لگتا ہے، اور یاد کرنے پر بھی ہمیں ہمارے پچھلے تمام گناہ یاد نہیں آتے۔ یہی تو ہمارے رب کی بڑائی ہے اور اس کی ہم سے بے پناہ محبت کی دلیل ہے۔ وہ نہیں چاہتا کہ میرا بندہ بار بار شرمندہ ہو، وہ بار بار میری طرف رجوع کرنے سے اپنے پچھلے گناہ یاد کرے۔ جب میں اپنے بندے کی توبہ قبول کر چکا ہوں تو میرا بندہ کیسے نہ خود کو پاک سمجھے
وہ کیسے نہ خود کو معاف کرے جب میں بھلا چکا ہوں تو وہ کیسے نہ بھولے۔ جب میں اپنے بندے سے محبت کرتا ہوں تو وہ کیسے نہ خود سے محبت کرے، وہ میری چاہت ہے، پھر وہ کیسے نہ میری چاہت کی اطاعت کرے۔ یہی تو ہمارے رب کی ہم سے خالص اور پاک محبت ہے، جسے سمجھنے اور پانے میں ہم اپنی کئی عمریں گنوا دیتے ہیں۔ تو لوٹ آؤ اس کی طرف، وہ تھام لے گا تمہیں اپنی طرف۔ وہ گناہوں کے سمندر میں ایک قطرہ توبہ کا تھما دیتا ہے، وہ ہزار آنسوؤں کی قطار میں ایک ندامت کا آنسو پار لگا دیتا ہے۔ وہ رب ہی تو ہے جو اپنے گناہگار بندے کو جہنم سے بچا کر جنت میں پہنچا دیتا ہے۔ کبھی کبھار ہمیں ایسا لگتا ہے جیسے ہماری ساری دعائیں رد ہو گئی ہیں، جیسے اللہ ہماری دعائیں سن نہیں رہا، جیسے اللہ ہم سے پیار نہیں کرتا، اور یہ سوچتے سوچتے ہی ہم اللہ سے اتنا دور ہو جاتے ہیں کہ ہمیں خود بھی پتہ نہیں چلتا۔ پھر نہ رونقیں متاثر کرتی ہیں اور نہ کہیں سکون ملتا ہے، وجود ایک ہی لمحے میں تمام جذبوں سے خالی ہو جاتا ہے۔ دنیا کو لگتا ہے ہم ضد کر رہے ہیں اللہ سے، لیکن یہ تو بس اللہ ہی جانتا ہے کہ وہ ضد نہیں بلکہ ہمارا اس تکلیف اور اذیت کو ظاہر کرنے کا انداز ہے، اور اللہ تو دعائیں کبھی رد کرتا ہی نہیں ہے۔ وہ تو کہتا ہے تم جیسا میرا گمان کرو گے ویسا ہی مجھے پاؤ گے۔ زندگی میں کچھ بھی اللہ کی مرضی کے بنا نہیں ہو سکتا۔ اللہ ہی دلوں میں باتیں ڈالتا ہے، دلوں میں تڑپ پیدا کرتا ہے۔ یوں ہی نہیں انسان اس کی طرف جاتا ہے، یوں ہی اچانک ہی کوئی سجدہ نہیں کرتا ہے۔ جب اللہ تمہیں نہیں بلائے گا تمہیں سجدہ بھی نصیب نہیں ہوگا۔ نصیب والے ہو کہ اللہ نے توفیق دی، تمہیں چنا سجدے کے لیے۔ اللہ دعا مانگنے کی توفیق دیتا ہی تب ہے جب اس کو تمہاری دعا قبول کرنی ہوتی ہے۔ تمہاری دعا پہ کن فرمانا ہوتا ہے، اور بے شک اللہ مانگنے والوں کو خالی ہاتھ کبھی بھی نہیں چھوڑتا۔ اللہ دل کے حال کو بہتر جانتا ہے، لفظوں کی بھی ضرورت نہیں ہوتی، وہ تمہاری دعا ایسے ہی سن لیتا ہے۔ مانگنے کا حق تو اللہ نے تمہیں دیا ہے، پھر وہ کون سی چیز ہے جو تمہیں اللہ سے مانگنے سے روکتی ہے؟ کیا تمہیں وہ آیت نہیں پڑھی، دعاؤں سے تو پہاڑ بھی سرک جاتے ہیں؟ پھر تمہیں کیوں لگتا ہے کہ تمہاری دعائیں قبول نہیں ہوں گی؟ اللہ کی ذات تو وہ واحد ہے جس پر تم آنکھ بند کر کے بھی یقین کر سکتے ہو کہ جو ہو رہا ہے یا ہوگا وہ بہت بہترین ہوگا۔ مقدر لکھنے کا حق تو اس نے تمہیں دیا ہے۔ چاہو تو دعاؤں سے روشن پنے بھر لو، چاہو تو نا امیدی اور امیدی کی جنگ لڑتے رہو۔ تم اس سے مانگنے کی حد کر دو، تدبیریں اللہ خود کرے گا۔ اللہ معجزوں سے پہلے دعاؤں کو وسیلے بناتا ہے، وہ راستوں سے پہلے تمہیں ان کے لیے تیار کرتا ہے۔ تم ابھی جس جگہ پہ ہو اس جگہ سے گزر کر ہی تمہیں وہاں تک لے جائے گا جہاں تم جانا چاہتے ہو۔ تمہیں لگتا ہے کہ جو دروازہ تم نے سوچ رکھا تھا بس اسی کے کھلنے سے تم اس تک پہنچ سکتے تھے جو تمہیں چاہیے تھا، لیکن کیا تم نے کبھی یہ سوچا ہے کہ اگر اللہ کی پسند کا راستہ تمہیں اس چیز تک لے گیا جسے تمہاری دعائیں بھی تم تک نہیں لا سکتی تھیں، ہو سکتا ہے کہ جس وقت وہ چیزیں تم مانگ رہے تھے اگر وہ اسی وقت تمہیں مل جاتی
تو وہ زیادہ دیر تک تمہارے پاس رہ ہی نہ پاتی۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ کو تمہارا یقین اور تمہارا مانگنا اتنا پسند آ گیا ہو کہ اللہ نے اس چیز کو ہمیشہ کے لیے تمہارا بنانے کے لیے یہ ذرا سی دیر کی ہو۔ صلہ بڑھانے کے لیے اللہ انتظار بھی بڑھا دیتا ہے، اور تمہیں تو اندازہ بھی نہیں ہے کیسے تمہارا اللہ آنکھ کے سامنے اور آنکھ کے اندر کا منظر بدل دیتا ہے۔ تمہارا اللہ پل میں کیا سے کیا کر دے، تم تو یہ سوچ بھی نہیں سکتے۔ اللہ دعاؤں کو انتظار کے ذریعے آزماتا ہے، وہ قبولیت میں دیری کرتا ہے تاکہ تمہارا یقین دیکھ سکے اور یہ دیکھ سکے کہ جو تم مانگ رہے ہو وہ کیا تمہیں واقعی اس کی چاہ ہے۔ اور جب وہ تمہاری دعاؤں کو آزماتا ہے تب وہ تمہیں بھی اتنی طاقت دے دیتا ہے کہ تمہارا دل نہ تاخیر سے تھکتا ہے اور نہ ایک ہی دعا بار بار دہراتے ہوئے اکتاتا ہے۔ تو اگر دل کو اتنا سمجھانے کے باوجود بھی دعا کا خیال نہیں جا رہا تو مانگتے رہو، شاید تمہاری دعائیں معجزوں کے قریب ہوں، شاید اب تمہارے صلے کا وقت ہو، تبھی اللہ نے تمہیں اس دعا پہ اٹکا رکھا ہو، شاید یہی آخری موقع ہو وہ پانے کا جو تم نے کھویا تھا۔ ہر بات انسان کی سمجھ میں نہیں آتی، اور اللہ کی حکمتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کا راز اس نے کسی کو نہیں دیا۔ تبھی تو اس نے کہا ہے کہ یقین رکھو مجھ پر، جیسے وہ کسی کو نظر تو نہیں آتا مگر پھر بھی ہم اس سے یقین کے ساتھ محسوس کرتے ہیں کہ وہ ہر جگہ ہے، ہر چیز میں اس کا عکس موجود ہے۔ اور جب ہم اس بات کا یقین کر لیتے ہیں تو وہ واقعی ہمیں ہر طرف دکھائی دینے لگتا ہے، ہم جیسا اس کا گمان کرتے ہیں وہ ہمیں اسی روپ میں آ ملتا ہے۔ یقین کا گمان کرو گے تو یقین کی صورت میں ملے گا، محبت کا گمان کرو گے تو محبت کی صورت میں ملے گا، معجزوں کا گمان کرو گے تو معجزوں کی صورت میں ملے گا۔ اس نے جس کو جو سمجھانا ہو وہ اسے سمجھا دیتا ہے، سو اچھا گمان کیا کرو تاکہ اچھا پاؤ۔ جب ایک بے آواز التجا سے اتنا کچھ ہو سکتا ہے تو پھر ان دعاؤں کو سوچو جو تم نے بول کر مانگی ہیں، وہ دعائیں جن کے لیے تم نے تہجد کے سجدے کیے ہیں، وہ دعائیں جن کے لیے تم نے راتیں جاگی ہیں، وہ دعائیں جنہیں اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے تم نے مسلسل بار بار دہرائی ہیں۔ اللہ تو دل میں رہتا ہے نا، تو پھر کیسے ہو سکتا ہے کہ اپنے بنائے ہوئے دل کی آواز نہ سن سکے؟ کیسے ممکن ہے کہ وہ اس دل سے نکلتی آہوں کو نظر انداز کر دے جو ہر آہ پہ اسی کا نام لیتی ہیں؟ جب انکہی باتیں اللہ کے یہاں اتنا اونچا مقام رکھتی ہیں تو ان دعاؤں کا مقام کیا ہوگا جو روتے ہوئے گڑ گڑا کر تم نے اللہ سے کہی ہیں؟ وہ بے آواز التجائیں تو اب بے شمار معجزے لائیں گی، اور دیکھنا تمہاری آنکھوں کے سامنے وہ سب بدل جائے گا جس کے بدلنے کا تم خواب میں بھی سوچ نہیں سکتے تھے۔ محبت انسان کی دل میں ڈال کر تمہیں خود سے ملایا ہے خدا نے، کہاں ہوتا ہے ہر شخص تم سے خوش نصیب، تمہیں سجدوں میں رونا سکھایا ہے خدا نے۔ جب تم محبت کا اصل معنی سمجھ پاتے ہیں تب ہم جان لیتے ہیں کہ صرف اللہ ہی کی محبت بے لوث ہے، جس میں کوئی مطلب نہیں۔ وہ ہمیں ہماری غلطیوں گناہوں سمیت ہمیں قبول کر لیتا ہے اور ہم سے بے حد محبت کرتا ہے۔ اور آپ ہو کہ ایک انسان کی محبت میں خود کو نڈھال کیے بیٹھے ہو،
آپ اپنی دعاؤں کا تسلسل مزید بڑھاتے جائیں، کیونکہ جس لمحے لگے کہ میری دعا اب کبھی قبول نہیں ہوگی، اسی کمزور لمحے میں آپ کے اللہ پر پختہ یقین کا امتحان ہوتا ہے۔ اللہ دیکھتا ہے کہ میرا بندہ بس لفظی معنوں میں میری اطاعت کرتا ہے یا واقعی میں عملی طور پر بھی میرے بتائے گئے احکامات بجا لاتا ہے۔ کیا وہ اب بھی مجھ پر اتنا ہی یقین رکھتا ہے جتنا کہ وہ دعا کے آغاز میں رکھتا تھا؟ کیا وہ اب بھی عملی طور پر اپنا پختہ ایمان سے میری طرف رجوع کرے گا کہ میرے اللہ کے سوا اور کوئی نہیں جو میری اصلاح کر سکے اور مجھے میری مانگی گئی مرادوں کو تکمیل تک پہنچا سکے؟ ان کمزور لمحات میں جب آپ تہجد میں اپنی مانگی گئی دعاؤں کی تڑپ سے اپنے ہاتھوں کو اٹھانا چھوڑ دیتے ہیں، تبھی وہی دعائیں آپ کے مقدر میں لکھ دی جاتی ہیں، اور تب وہ آپ کے پختہ ایمان کی پہچان کرواتی ہے۔ اسی آزمائش کے بعد آپ کی دعاؤں کی قبولیت لکھی ہوتی ہے، اور آپ ہو کہ مایوس کی کے عالم میں تھک ہار کر اپنا رخ دعاؤں سے موڑ لیتے ہو اور پوری زندگی اسی ایک کمزور لمحے کی نا امیدی میں گزار دیتے ہو، جس نا امیدی میں ہی اللہ نے امید کی کرن دکھائی دینی ہوتی ہے، اور آپ سوچتے ہو کہ میری دعائیں اب کبھی قبول نہیں ہوں گی، اور تب وہ مایوسی آپ کو شیطان کی طرف سے لاحق ہوتی ہے جو آپ کو اللہ اور اس کی عبادت سے گمراہ کر دیتی ہیں۔ مایوسی سے یقین کی طرف آ کر تمہیں تمہارا رب ملے گا۔ وہ چاہتا ہے تم اس کی چاہت کو اپنی چاہت بنا لو، پھر جو تمہاری چاہت ہے وہ تمہیں سب ملے گا۔ وہ تمہیں اس امتحان سے گزار کر اپنی طرف لانا چاہ رہا ہے۔ وہ تمہیں دھیرے دھیرے صبر کے آداب سکھا رہا ہے۔ وہ تمہیں بے چینیوں کے وقت سے گزار کر سکون بھرا لمحہ دینا چاہ رہا ہے۔ وہ کرتا نہیں مایوس اپنے بندوں کو، تم اپنا دل مطمئن رکھو۔ وہ تمہیں اپنی چاہت سے نوازنا چاہ رہا ہے۔ ہمت نہیں ہارنا، کمزور نہیں پڑنا۔ تمہیں پتہ ہے چیزیں آسان ہونے سے پہلے مشکل ہو جاتی ہیں، یہ معجزات ہونے سے پہلے کے لمحات ہوتے ہیں، اور پتہ ہے ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اللہ آزماتا ہے۔ وہ جو تم کہتے ہو نا کہ تمہیں بھروسہ ہے اللہ پر کہ وہ عطا کرے گا، تو اللہ تمہارا اس بھروسے کو آزماتا ہے کہ کیا مشکل دیکھ کر ٹوٹ گیا وہ بھروسہ یا اب بھی قائم ہے۔ ایسے میں قائم رہنا اپنے بھروسے پر۔ اگر آج سب تمہارے خلاف جا رہا ہے تو کل تمہارے لیے معجزات کا تحفہ بھی اللہ نے چن رکھا ہے۔ کیا تم جانتے نہیں کہ دعائیں نصیب کا مقابلہ کرنے کی قدرت رکھتی ہیں، اور وہ دعائیں تو نصیب سے بھی زیادہ طاقتور ہوتی ہیں جو بار بار دہرائی جاتی ہیں، جن کا تسلسل وقت کے ساتھ بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اس لیے جب کوئی چیزیں تمہارے نصیب کا حصہ نہیں ہوتی تو اللہ تمہیں اس چیز کو اپنا بنانے کے لیے وقت دیتا ہے، تاکہ تم اسے اتنا مانگو کہ نصیب وہ چیز تمہیں دینے پر مجبور ہو جائے۔ اس طرح اللہ تمہاری دعاؤں کو نصیب پہ فتح دیتا ہے۔ دعا اللہ کی رضا کا حصہ ہے، اور اگر دعائیں قبول نہ ہونی ہوتی تو اللہ دعاؤں کی جانب تمہارا دل کیوں پھیرتا؟ توکل رکھو، کیونکہ توکل کرنے والوں کے لیے اللہ نے ناممکن ذریعوں سے ایسے ناممکن معجزے لاتا ہے جنہیں دیکھ کر عقل دنگ رہ جاتی ہے۔
کچھ لوگ مایوس ہو جاتے ہیں اور مانگنا چھوڑ دیتے ہیں، تو سنو، دعائیں تو ذریعہ ہیں اللہ تعالیٰ سے اپنا تعلق گہرا کرنے کا، اور ہم لوگ دعا مانگنے سے ہی کتراتے ہیں۔ دیکھو، دعا مانگنا نہ چھوڑنا، بھلے ہی دنیا کہے کہ یہ تو ناممکن ہے، بھلے ہی راستے مشکل لگ رہے ہو، بھلے ہی قبولیت میں دیری ہو رہی ہو، لیکن مناتے رہنا، اس کے در پر دستک دیتے رہنا، وہ مقرر کردہ وقت پر ضرور قبول کرے گا۔ آپ کو تو بس اپنا کام کرنا ہے، وہ رب اپنا کام بخوبی کر رہا ہے۔ آپ کو یہ نہیں سوچنا کہ کب اور کیسے قبول ہوں گی، یہ سب اللہ کے اوپر کر کے بے فکر ہو جانا ہے، اور یقین اور توکل کے ساتھ مانگتے رہنا ہے۔ اللہ کی ناپسندیدہ چیزوں میں سے ایک چیز تکبر ہے۔ ایک تکبر پیسے کا ہے اور دوسرا دین کا۔ جب تم اپنے آپ کو زیادہ دیندار سمجھتے ہو اور دوسرے کو حقارت کی نظروں سے دیکھتے ہو، پر تمہیں کیا معلوم کہ وہ اللہ کے زیادہ قریب ہو۔ بے شک دلوں کا حال اللہ جانتا ہے، اور وہی رحیم ہے۔ صرف اللہ ہی ہے جو دل کی خاموشی کو سن سکتا ہے۔ اللہ کی راہ پر چل کے دیکھو، تمہیں بن مانگے ہی سب کچھ مل جائے گا۔ تمہاری تمام مشکل کا حل اللہ کے سجدوں میں ہے۔ اللہ سے بڑھ کر ہمارا کوئی ساتھی نہیں۔ ایروپلین جب بلندی پر جاتا ہے تب انسان کو نیچے زمین پر بھی چیز چھوٹی نظر آتی ہے۔ اسی طرح جس انسان کا ایمان جتنا بلند ہوتا ہے، اسے دنیا کی چیزیں چھوٹی نظر آتی ہیں۔ جب آپ کا دل چاہے کہ اللہ آپ سے بات کرے تو قرآن پاک پڑھو، آپ کو اطمینان ملنے لگے گا۔ زندگی کی ناکامی میں نماز کامیابی لاتی ہے۔ وضو سے ہماری شکل، قرآن سے ہماری عقل، اور اللہ تعالیٰ کے ذکر سے ہماری روح اور دل پھر سے تر و تازہ ہو جاتا ہے۔ رب سے محبت کی مہر تو ہمارے سینوں میں ازل سے لگ کر آتی ہے۔ بس اس محبت کو پہچاننے اور ہمارے ہوش میں آنے میں ہماری زندگیوں کا کافی لمبا عرصہ بیت جاتا ہے۔ کچھ اس کے قرب کو جوانی میں ہی پا لیتے ہیں، کچھ بڑھاپے میں، تو کچھ موت کے دہانے پر اس کو یاد کرتے ہیں۔ اور ہاں، کہیں نہ کہیں اس کی محبت تو سبھی کو محسوس ہوتی ہے، پر کچھ دنیا میں اس قدر کھوئے ہوئے ہوتے ہیں کہ ہوش میں آنے تک وہ اپنی زندگیوں کو گنوا کر موت کے قریب آ پہنچتے ہیں۔ پھر نہ ان کے پاس واپس مڑنے کا کوئی راستہ آتا ہے، نہ آگے بڑھنے کا حوصلہ۔ تو پھر اچانک سے آسمان میں ایک صدا گونجتی ہے، آؤ فلاح کی طرف، اور وہ اپنے سر کو جھکائے، ندامت کے آنسو لیے، اس ٹوٹے بکھرتے دلوں کو سمیٹتے ہوئے اپنے رب کی جانب قدم بڑھانے لگتے ہیں۔ پر ان کا رب تو پہلے سے ہی ان کی واپسی کی راہ تک رہا ہوتا ہے۔ تو پھر بتاؤ، کیا ایک گناہگار کے لیے اس کے رب کی اس سے محبت کا اس سے بڑھ کر کوئی اور ثبوت ہو سکتا ہے؟ تو تم جان لو، حقیقی محبت تو صرف رب کی ہے، جسے نہ زوال ہے، جس میں نہ دھوکہ ہے، نہ فریب ہے، نہ مٹ جانے کا خوف۔ گر جو یہ سب سمجھ گئے تو انہیں اپنے رب کی محبت ہر لمحہ محسوس ہوتی رہے گی۔ صرف تمہارے رب کی محبت ہے جو ازل سے ابد تک کی طویل زندگی پائے گی اور ہمیں اس پار لگائے گی۔ جو دعائیں قبول نہیں ہوتی، وہ دعائیں تہجد میں مانگ کر دیکھو، اور ہر دفعہ اللہ کے سامنے فریاد کرو، اس کے سامنے گڑ گڑاؤ اور مانگو۔
اور اگر وہ چیز تمہیں نہیں ملتی تو اللہ سے مایوس نہیں ہو، بس یقین رکھو اس پر کہ وہ تمہارے لیے بہترین ہی فیصلہ کرے گا، کیونکہ اللہ کے لیے کچھ بھی چیز ناممکن نہیں ہے، وہ ممکن کو بھی ناممکن بنا سکتا ہے اور ناممکن کو ممکن بھی، کیونکہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور جب تمہاری زندگی پریشانیوں سے بھر چکی ہو اور تم تکلیف میں ہو تو صرف اللہ کو پکارو اور صرف اسی سے مدد مانگو، اس کی رحمت سے مایوس نہ ہو، بے شک وہی تمہاری مشکل کو دور کرنے والا ہے اور تمہارے دل کو سکون پہنچانے والا ہے۔ مجھے سجدوں پہ یقین ہے، میری دعائیں اس ایک کے سامنے ہوتی ہیں جو مجھے سب سے زیادہ پیار کرتا ہے، جو میرے دل کی تڑپ سے واقف ہے۔ میں جانتی ہوں وہ پہلے مجھے آزمائے گا، پھر آخر میں نواز دے گا۔